مصطفیٰ عامر قتل کیس ارمغان اور والد کامران سے متعلق FIA کی تفتیش میں اہم پیش رفت۔ ذرائع کے مطابق ارمغان اور والد کامران منی لانڈرنگ میں ملوث رہے ہیں۔ FIA نے ارمغان اور والد کامران کے خلاف تحقیقات کا دائرہ مزید وسیع کر دیا۔ انوشا جعفری سے مزید تفصیلات جانیں گے، بتائیے گا۔ FIA کی جانب سے جو ہے ارمغان کے خلاف اور اس کے والد کے خلاف جو ہے انکوائری کا پیمانہ جو ہے بڑے پیمانے پر وسیع کر دیا گیا ہے۔ FIA ذرائع کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ملزم ارمغان ہے اور اس کا والد ہے وہ بڑے پیمانے پر جو ہے وہ منی لانڈرنگ میں جو ہے ملوث رہے ہیں، اور اس حوالے سے جو ہے وہ FIA ذرائع نے بتایا کہ اس بڑے پیمانے پر جو یہ ملوث رہے ہیں، اس حوالے سے تحقیقات کی جا رہی ہے۔ 18 سے زائد جو لیپ ٹاپس ہیں، کچھ اہم دستاویزات ہیں، وہ تمام تر جو ہے وہ تحویل میں لے لیے گئے ہیں۔ FIA ذرائع کا کہنا ہے کہ ارمغان کے والد کو بھی جو ہے وہ شامل تفتیش جو ہے وہ کیا جائے گا، اور ساتھ ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ ارمغان اور شراز کو بھی جو ہے وہ FIA کی جانب سے 2 دن قبل جو ہے وہ انٹروگیٹ کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے FIA کی جانب سے مزید انویسٹیگیشن جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ عوام کو صحت کی بہترین سہولیات فراہم کرنے کے لیے پرعزم 3500 ویکسینیٹرز اور ٹیکنیکل سٹاف بھرتی کرنے کا فیصلہ۔ وزیر صحت کو لیڈی ہیلتھ ورکرز کی کوریج بڑھا کر 80% کرنے کی ہدایت۔ سول اسپتال میں میڈیکل اور سرجیکل ٹاور بنانے کا حکم۔ واضح کیا ضروریات پوری کرنے کے لیے نرسز بھرتی کی جائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ عوام کو صحت کی بہترین سہولیات فراہم کرنے کے لیے پرعزم 3500 ویکسینیٹرز اور ٹیکنیکل سٹاف بھرتی کرنے کا فیصلہ۔ وزیر صحت عذرا فضل پیچوہو کو لیڈی ہیلتھ ورکرز کی کوریج بڑھا کر 80% کرنے کی ہدایت۔ کچی آبادیوں میں ہزاروں غیر قانونی عمارتیں بن گئیں۔ تمام غیر قانونی عمارتوں کو منہدم نہیں کر سکتے۔ کچی آبادیوں کے مکین گھر خالی کرنے کو تیار نہیں۔ بات کریں گے عاجز جمالی سے، بتائیے گا۔ جی دیکھیں، صوبے میں کچی آبادیوں کا ایک بڑا مسئلہ ویسے تو کئی سالوں سے چل رہا ہے، اور یہاں شہر کراچی خاص طور پہ یہاں ہزاروں کی تعداد میں کچی بستیاں ہیں۔ اس وقت اس کو ہیومن سیٹلمنٹ ڈپارٹمنٹ کہا جاتا ہے۔ اس کے مشیر برائے وزیر اعلیٰ سندھ ہیومن سیٹلمنٹ سید نجمی عالم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انہیں سے ہی جانیں گے کہ سر آج کل کیا ہو رہا ہے، کچی آبادیوں کا محکمہ کیا کر رہا ہے؟ دیکھیے، یہ کچی آبادی کو ہم لیز کرنے کی بات تو کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا ہمیشہ نئی کچی آبادیاں بنتی رہیں گی اور ان کی لیز ہوتی رہے، اس میں ہم شہر میں نئے سلم کریٹ کریں گے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اسی لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہماری سمری گئی بھی ہے، انشاءاللہ اپروو ہو جائے گی، CM صاحب نے بھی ایگری کیا ہے کہ ہم اس سارے سسٹم کو ڈیجیٹلائز کریں ون ٹائم۔ 2011 کے ابھی کچھ آبادیاں ایسے ملی جو 2011 ہماری کٹ آف ڈیٹ ہے، ان کے پاس ڈاکومنٹڈ پروف سے کہ وہ 2011 سے ہیں، تو اس کو ہم ایک دفعہ اسٹریم لائن کر رہے ہیں کہ بھائی یہ ہے، آج اس کے بعد کوئی کچی آبادی پورے سندھ میں ایکسیپٹ کی نہیں جائے گی۔ بن بھی جائے کہیں قبضہ کر کے تو ان کو مالکانہ حقوق نہ دیے جائیں۔ کچھ عرصہ قبل کچی آبادیوں میں فلیٹس بنانے کا ایک پلان تھا، اس کا کیا ہوا؟ دیکھیں، اس پہ ہم نے بہت بات کی، ورلڈ بینک والے بھی مجھ سے یہ بات کر رہے ہیں، لیکن کچی آبادی کے لوگ راضی نہیں ہوتے۔ یا تو ہم زبردستی کریں قانون بنا کے کہ بھئی جاتے ہو، یا ہم تمہیں گرائیں۔ کچی آبادی کے لوگ، ہماری یہی تو مسئلہ ہے، کچی آبادی کے لوگ اس پہ، کیونکہ وہ فلیٹ لائف کے عادی نہیں ہے۔ پھر وہ ایک لگژری اور کرتے ہیں کہ کچی آبادی میں بہت زیادہ انلیگل کنسٹرکشن، فلورز پہ فلور، یہ بڑا ایشو ہے شہر کے۔ اب میں نے سوچا ہے، میں اگلے ہفتے میں نے بھی سعید غنی صاحب سے بھی بات کی کہ جس آبادی کو ہم نے لیز کر دی، وہاں پہ کچی آبادی کا قانون یہ ہے کہ گراؤنڈ +1 اور کمرشل گراؤنڈ +2۔ اب ہزاروں کی تعداد میں بن گئی ہیں، ان کو گرانا بھی مسئلہ ہے کہ ہم ان کو گرائیں۔ لوگ اس کو انجوائے یہ کرتے ہیں کہ اپنے 100 گز کے پلاٹ پہ 4 منزل بنا دی، اوپر کرایہ دار رکھ لیے، مطلب وہ غیر قانونی ہے؟ غیر قانونی ہے وہ۔ اس میں یہ تو کہ میں اب سوچ رہا ہوں کہ ہم SBCA سے کہیں کہ جو آبادی ہم لیز کر دیں، شروع کر دیں، اس کو آپ اپنے کنٹرول میں رکھیں، وہاں بغیر نقشے کے کسی کو نہ بننے دیں۔ یعنی ان کا حل نہیں ہے، گرایا نہیں جا سکتا؟ سر کتنے گرائیں گے؟ میں کہہ رہا ہوں ہزاروں کی تعداد میں، ہزاروں، اگر دیکھیں 50,000 لاکھ بن جائیں گی۔ آپ اتنی بڑی ایکسرسائز میں سمجھتا ہوں پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے۔
جی سنا آپ نے سید نجمی عالم کو مشیر برائے ہیومن سیٹلمنٹ بتا رہے ہیں کہ شہر کراچی میں کچی آبادیوں پہ بھی قبضے ہو رہے ہیں ایک تو، اور دوسرا کچی آبادیوں میں لوگوں نے بڑی بڑی عمارتیں بنا دی ہیں جن کو گرانا تو اتنا ممکن نہیں، البتہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے اس سلسلے میں بات کی جائے گی کہ لیزڈ کچی آبادیوں کا کنٹرول بھی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے پاس ہو۔ چکی مالکان نے سرکاری قیمت پر عمل درآمد کے لیے مشروط رضامندی ظاہر کر دی۔ کہتے ہیں کمشنر کراچی گندم 70 روپے کلو دلوائیں تو آٹا 100 روپے کلو بیچیں گے۔ 88 روپے کی گندم خرید کر 100 روپے کلو آٹا فروخت کرنا ممکن نہیں۔ مزید جانتے ہیں کاوش میمن سے۔ جی کاوش، آگاہ کیجیے گا۔ کمشنر کراچی حسن نقوی نے چکی کے آٹے کی سرکاری قیمت بھی مقرر کی ہے، لیکن دیکھنے کے اس پر عمل درآمد نہ ہونے کے برابر ہے۔ جو چکی مالکان ہیں وہ اپنے تحفظات پیش کرتے ہیں کہ وہ اوپن مارکیٹ سے جب گندم لے کر آتے ہیں تو اس کے بعد اس کی پسائی اور دیگر اخراجات کی وجہ سے 30 روپے فی کلو پر ان کو جو ہے وہ رکھنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد جو اگر سرکاری قیمت طے کی جائے تو اس پر عمل درآمد ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ سرکاری قیمت ہی 100 روپے کلو ہے تو اس پر عمل درآمد کیسے ہوگا؟ میرے ساتھ ایک چکی مالک موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جتنی بھی آٹے کی چکیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی چکیاں ہیں، اکا دکا کوئی بڑی چکی ہوگی، زیادہ تر ساری چھوٹی چھوٹی چکیاں ہیں جو عوام کو بالکل پیور اور خالص آٹا فراہم کرتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جوڑیا بازار میں یا جو ہلر والے ہیں وہ 85 سے لے کے 88 روپے تک گندم ہمیں مل رہی ہے۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ جس گندم پہ مرغی فروشوں کی ہڑتال کی کال ناکام۔ سندھ بلوچستان پولٹری ایسوسی ایشن نے ہڑتال کی مخالفت کر دی۔ شہر بھر میں مرغی کے گوشت کی دکانیں کھلی ہوئی دکھائی تھی۔ جنرل سیکریٹری سندھ بلوچستان پولٹری ایسوسی ایشن نے واضح کیا کہ جرمانے اور چھاپے برداشت کریں گے مگر مرغی سستی نہیں بیچیں گے۔ کاوش میمن کی رپورٹ۔ شہر قائد کی سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ آر سی ٹی گراؤنڈ سے ماڈل موڑ تک شاہراہ متاثر۔ پیپلز بس سروس کا R1 کا روٹ تبدیل۔ پیپل بس سروس کے ذرائع کے مطابق واٹر کارپوریشن نے لائنوں کی تبدیلی کے لیے سڑک کی کھدائی کی۔ ٹوٹ پھوٹ کے باعث روٹ تبدیل کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ اکثر شاہد سے۔ جی اکثر، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، ہم دیکھ رہے ہیں شہر کراچی کی سڑکوں پہ مختلف جو ہے وہ پیپلز بس سروس کی جو رنگ برنگی ہیں، بات کر لیں وائٹ، گرین یا پھر ریڈ کی، تو شہر کراچی کی عوام کو سہولیات فراہم کرنے میں جو ہے وہ کوشاں ہیں۔ اس وقت میں روٹ کے جو R1 کا جو روٹ ہے اس بس میں موجود ہوں جو ملیر کھوکھرا پار سے جو ہے وہ ڈوکیاٹ تک چلائی جاتی ہے، لیکن اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ شہر کی سڑکوں کی خرابی کی وجہ سے جو ہے وہ پیپلز بس سروس کی سہولیات جو ہے وہ متاثر ہونے لگی ہے۔ پیپلز بس ذرائع کے مطابق جو ہے وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو R1 کا روٹ ہے ملیر کھوکھرا پار سے لے کر ڈوکیاٹ تک، اس کو جو ہے وہ مجبوراً جو ہے وہ کالا بورڈ سے جو ہے وہ چلایا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ واٹر بورڈ کی جانب سے جو ہے وہ سڑکوں کی جو ہے وہ کھدائی کی گئی ہے۔ سڑک کی کھدائی جو ہے وہ کس طرح کی گئی ہے اور پیپلز بس سروس آیا اس پہ چل سکتی ہے یا پھر نہیں، آئیے اس روڈ پہ چلتے ہیں۔ میں ملیر کھوکھرا پار کے روڈ پر اس وقت موجود ہوں، جو ماڈل کالونی سے جو ہے وہ یہاں پر جو پیپلز بس R1 ہے وہ ملیر کھوکھرا پار سے نکل کر ماڈل کالونی کے روڈ تک جس روڈ سے ہو کر جاتی ہے، اس روڈ پر میں موجود ہوں اور واقعی اس روڈ کی جو صورتحال ہے وہ انتہائی خستہ حال ہے۔ اور یہاں پر جو بتایا گیا تھا کہ یہاں پر جو وہ سیوریج کی لائنوں کا جو ہے وہ یہاں پر سامان رکھا ہوا ہے، اس کی کھدائی کی وجہ سے جو ہے وہ پیپلز بس کا جو روٹ ہے R1 کا وہ متاثر ہو چکا ہے۔ پیپلز بس سروس R1 جو ہے ملیر کھوکھرا پار سے نکل کر جو ہے وہ ماڈل کالونی کا روڈ جو ہے وہ اس وقت اوائڈ کرتے ہوئے کالا بورڈ جاتی ہے سیدھا باہر کے روٹ سے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ کالا بورڈ سے مسافر اس میں بیٹھتے ہیں، چونکہ پھر وہ اپنے جو ہے وہ ٹاور ڈوکیاٹ تک جو ہے وہ وہاں پر R1 جو ہے اس کا آخری روٹ جو ہے وہ ڈوکیاٹ ہے۔ چونکہ پیپلز بس کا اسٹرکچر ہے وہ کچھ اس طریقے کا ہے کہ خراب سڑکوں پہ پیپلز بس کو چلانا جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ خرابی کو جو ہے وہ بڑھا سکتا ہے یا اس میں کوئی بھی خرابی جو ہے وہ پیدا کر سکتا ہے جو کہ ان روٹ پہ جو ہے وہ نہیں چل پاتی۔ جی میئر کراچی مرتضی وہاب نے شہر میں نیا فائر اسٹیشن بنانے پر غور شروع کر دیا۔ چیف فائر آفیسر ہمایوں خان کے مطابق شہر میں اس وقت 29 فائر اسٹیشن ہیں جن کی تعداد بڑھانے کے لیے سروے شروع کر دیا ہے۔ میئر کراچی کی ہدایات پر ناکارہ گاڑیوں کو بھی درست کیا جا رہا ہے۔ مزید بتائیں گے شعیب مختار۔ جی بالکل، شہر میں بڑھتی ہوئی آبادی کو دیکھتے ہوئے میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کا اہم اقدام جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ اب شہر میں نئے فائر اسٹیشن بھی بنائے جائیں گے، جبکہ محکمہ فائر بریگیڈ میں آگ بجھانے والی گاڑیاں بھی جو ہے وہ جلد آئیں گی۔ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں چیف فائر آفیسر ہمایوں خان۔ ہمایوں صاحب، یہ بتائیے گا کیا کرنے جا رہے ہیں محکمہ فائر بریگیڈ کو جدید سہولیات سے آراستہ کرنے کے لیے؟
یہ جس طریقے کے اپنا فائر بریگیڈ اس وقت تقریباً 28 فائر اسٹیشن ورکنگ کر رہے ہیں، لیکن آبادی کے تناسب کو دیکھتے ہوئے میئر کراچی مرتضی وہاب صاحب نے فوری طور پر مقصد مزید فائر اسٹیشن بڑھانے کے لیے پرپوزر مانگ لیا ہے، اور ساتھ ساتھ جو اسٹاف کی کمی ہے اس کو بھی پورا کرنے کے لیے انہوں نے ہدایت جاری کر دی ہے کہ ان کے پرپوزر فوری طور پر مجھے بھیجے جائیں۔ ساتھ ساتھ جو ہے اپنا ہمارا جو فائر کا جو اپنا اسنارکلس ہیں یہ ہیں، اس وقت 5 اسنارکلس ہیں، 2 اسنارکلس انڈر ریپیئر ہیں، ان کو بھی صحیح کرنے کے احکامات دے دیے ہیں۔ یونیفارم ہمارا جو ہے یونیفارم بھی آؤٹ فٹ آئٹمس جو ہے اس کے بھی آرڈرز ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بہت جلد جو ہے فائر بریگیڈ میں ایک نئی جدت اور ایک نئے جذبے کے ساتھ فائر فائٹر کو فائر فائٹنگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ جی بالکل، ان کا یہی کہنا ہے کہ محکمہ فائر بریگیڈ میں جو اسٹاف کی کمی ہے اس کو بھی آئندہ آنے والے دنوں میں جو ہے دور کیا جائے گا، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ فائر اسٹیشن کی تعداد بڑھائیں گے، اور جو گاڑیاں کی ابھی اسنارکل انہوں نے ذکر کیا کہ 2 اسنارکل جو ہے وہ ناکارہ ہیں، ان کی بھی جو ہے مرمت کروائی جائے گی، جبکہ فائر بریگیڈ میں آگ بجھانے والی نئی گاڑیاں بھی آئندہ آنے والے دنوں میں آئیں گی۔ عالمگیر روڈ کو ماڈل شاہراہ بنانے کے لیے ضلعی اور ٹاؤن انتظامیہ ایک پیج پر آ گئیں۔ اسسٹنٹ کمشنر جمشید کوارٹر ہاشم مسعود اور چیئرمین جناح ٹاؤن نے منصوبے کو 2 ماہ میں مکمل کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ مزید جانیں گے رضوان احمد سے، بتائیے گا۔ جی بالکل، بہادر آباد کی عالمگیر روڈ سے میں آپ کو رپورٹ کر رہا ہوں، جس میں ماضی میں کئی مرتبہ اس شاہراہ کو جو ہے وہ ماڈل شاہراہ بنانے کی کوشش کی گئی، لیکن انتظامیہ ناکام رہی۔ لیکن اس مرتبہ دلچسپ بات یہ ہے کہ ضلعی انتظامیہ ہو یا ٹاؤن انتظامیہ دونوں ایک پیج پر دکھائی دیتی ہیں۔ پہلے یہاں سے انسداد تجاوزات مہم جو ہے بھرپور انداز میں چلائی گئی، اور اب یہاں پر باقاعدہ صفائی مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ اسسٹنٹ کمشنر سب ڈویژن جمشید کوارٹر ہاشم مسعود موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ ہاشم صاحب بہت شکریہ، کیا ہو رہا ہے اب یہاں پہ؟ جی تھینک یو۔ پہلے آپ کے سامنے ہم نے اینٹی انکروچمنٹ آپریشنز کیے تھے، جو ہارڈ انکروچمنٹ تھی اور سافٹ انکروچمنٹ سے ان کو ریموو کیا۔ دوسرے ہم مرحلے میں اس کی پوری صفائی کریں گے اور پھر اس کی بیوٹیفیکیشن کی طرف سے جائیں گے۔ اس میں جو مین رول ہے وہ ٹاؤن کمیٹی جناح کا ہے، جو کہ سارے فنڈز بھی پرووائڈ کر رہی ہے، یا آپ کو لیبر فورس ساری پرووائڈ کر رہی ہے، مشینری بھی پرووائڈ کر رہی ہے۔ رضوان عبدالسمیع صاحب اس کو پرسنلی دیکھ رہے ہیں، تو مجھے بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ اگلے ایک ڈیڑھ مہینے کے اندر ہم اس جو روڈ کا نقشہ انشاءاللہ چینج کر دیں گے۔ رضوان صاحب، یہ اے سی صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور ہمیں دکھائی بھی دے رہا ہے کہ ساری ذمہ داری آپ کے کاندھوں پر آ گئی ہے، کیا پلان ہے آپ کا؟ دیکھیں، بلدیاتی نمائندے ہیں، بلدیات کا ہی کام ہے، ذمہ داری ہماری ہے، ہم کو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے ضلعی انتظامیہ سے۔ اسسٹنٹ کمشنر ہاشم صاحب ہیں موجود، اور ہمیشہ ان کی سپورٹ رہی ہے الحمدللہ، تو آگے بھی رہے گی۔ اور صفائی کا ہفتہ ہے یہ، اور صفائی نصف ایمان ہے، رمضان کا مہینہ ہے، عید تک انشاءاللہ اس روڈ کو ماڈل روڈ میں کچھ نہ کچھ ہم ایسی بہتری لے آئیں گے کہ انشاءاللہ آپ کو ایک نمایاں فرق نظر آئے گا۔ چلیں، لوگ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ عید تک نظر آئے گا، لیکن مستقل بنیادوں پر جو ہے ہم کیا ایکسپیکٹ کریں کہ کب تک اس کو ماڈل شاہراہ بنا دیا جائے گا؟ انشاءاللہ 1 سے 2 مہینے لگیں گے ہم کو، اور اس کی کارپیٹنگ ہم نے جیسے چار مینار کی پیچ ورک کیا ہے، آگے کارپیٹنگ ہے، پھر جو اوپر جو بدنما تار نظر آ رہے ہیں وہ بھی ریموو کریں گے، اسٹریٹ لائٹیں ساری صحیح کریں گے، فٹ پاتھوں پہ رنگ کرائیں گے، اور جہاں جہاں سیوریج لائن کے ایشوز ہیں وہ حل کریں گے، انکروچمنٹ ختم کریں گے، انشاءاللہ بہتر ماحول دیں گے۔ بالکل، کہا یہ جا رہا ہے کہ 2 سے 3 ماہ میں اس شاہراہ کی جو ہے شکل نکل کر سامنے آئے گی، لیکن عید تک بھی کہا جا رہا ہے کہ اس قابل کر دیا جائے گا کہ اس کو ماڈل شاہراہ میں عالمگیر روڈ کو شمار کیا جا سکے۔ جی، پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا تیزی پر اختتام، 100 انڈیکس میں 1459 پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 1,13,713 کی سطح پر بند ہوا ہے۔ بات کریں گے بیورو چیف اشرف خان سے۔ اشرف، گزشتہ روز ہم نے دیکھا تھا مندی رہی، آج حساب پورا ہو گیا۔ جی بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ دیکھا جائے معاشی عدد و شمار بہتر آ رہے ہیں، مہنگائی کی شرح دیکھا جائے 9 سال کی کم ترین سطح 1.5% پر آ گئی ہے فروری میں۔ اس کے جو اثرات دیکھے جا رہے ہیں کہ ایکسپیکٹ ہو رہی ہے کہ نئی مانیٹری پالیسی جو آنے والی ہے 10 مارچ کو، اس میں جو ہے دیکھ رہے ہیں کہ مانیٹری پالیسی میں شرح سود میں کمی کی توقع کی جا رہی، جس کے اوپر سرمایہ کار سرگرم ہے۔ کاروبار کے اختتام پر 100 انڈیکس میں 1459 پوائنٹ کا اضافہ ہوا ہے، اور 100 انڈیکس 1,13,713 کی سطح پہ بند ہوا ہے۔ آج مارکیٹ کی کم ترین سطح 1,12,446 ہوئی ہے۔ آج مارکیٹ بلند ترین سطح پہ کے قریب بند ہوئی ہے۔ آج اسٹاک مارکیٹ میں مجموعی طور پر 26 ارب روپے مالیت کے 37 کروڑ شیئر کا کاروبار ہوا ہے، اور سرمایہ کاروں کی جانب سے جو شیئر کی خریداری کا رجحان دیکھا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔
सोना सस्ता हो गया। फी तोला सोना 3,000 रुपये सस्ता, नई कीमत 3,04,000 हो गई। 10 ग्राम सोना 2,571 रुपये सस्ता, नई कीमत 2,60,630 रुपये हो गई। मज़ीद जानेंगे अयाज राना से, बताइएगा। बिल्कुल, सोने के हवाले से अगर हम देखें तो इस वक्त मार्केट में जो है बेयकीनी की सूरत हाल है। एक दिन हम देखते हैं कि आलमी मार्केट के अंदर सोने के अंदर कीमतें महंगी होती हैं, दूसरे दिन हम देखते हैं कि एक बड़ा जो है वो कमी नजर आती है। आज सोने की आलमी मार्केट में जो हमने देखा है $28 की कमी देखी गई। इसके बाद जो है काफी सतह पर 3,000 रुपये फी तोले के अंदर आज कम कर दी। इसके बाद फी तोला आज 3,04,000 रुपये की सतह पर है, जिससे इंतहाई ज्यादा कीमत बताई जा रही है। जबकि 10 ग्राम सोने में अगर हम बात करें तो 2,571 रुपये का इजाफा जो कमी है वो इजाफा की गई है। इसके बाद अभी भी 10 ग्राम सोने की कीमतें जो है वो 2,60,630 रुपये पे पहुंच गया है। आलमी मार्केट में हमने बताया पहले कि $28 की कमी के बाद जो है वो $2829.93 फी ऑन्स पे जो है इस वक्त जो ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। आलमी मार्केट में सोना की वजह से हम देखते हैं कि जब जब मार्केट में आलमी मार्केट का जो दबाव है वो बढ़ता चला जा रहा है, जैसे ही मार्केट के अंदर ट्रेडिंग के अंदर जब हम देखते हैं सोने की कीमतें बढ़ती हैं, उसकी वजह से मार्केट मुकामी सतह पे बढ़ती है और जब कम होता है तो मुकामी सतह पे सोने की कीमतों को कम कर दिया जाता है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया।